اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے دلاسا عطا فرمایا ہے کہ جو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ بے نام و نشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا، فرمایا محبوب پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تیرے رب تجھے شانے دے رہا ہے، تیرا رب تجھے مقام دے رہا ہے، تجھے ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں. جب صحابہ کرام نے یہ کلام سنا، بڑے بڑے جید صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا اتنا خوبصورت کلام، اتنا اعلیٰ کلام، اتنا عرفہ کلام، اتنا فصیح و بلیغ کلام. صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا کلام تو آج سے پہلے عرب کی سرزمین پہ سنا ہی نہیں گیا، تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اسے کعبے کی چھت کے ساتھ نہ لٹکا دیں، ہم چیلنج نہ کر دیں کہ ہمارے رب نے جو کلام بھیجا ہے، اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو اس جیسا کلام لا کے دکھاؤ، اس جیسا کلام کر کے دکھاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، تم بھی آ جاؤ، اپنے بڑوں کو بھی بلا لو، اپنے خداؤں کو بھی بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بھی لا کے دکھاؤ. آج رب نے چیلنج کر دیا، آج اللہ تعالیٰ نے کفر کو للکار دیا، آج اللہ تعالیٰ نے کفر کو بلا لیا، فرمایا ہے تمہارے اندر اتنی جرت، ہے تمہارے اندر اتنی طاقت، تو آؤ پھر آ جاؤ، اس جیسی ایک صورت بھی لا کے دکھا دو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت طلب کی تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس کتابچے کو، اس سورت کو کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا. اب جب کفار مکہ نے صبح سورۃ الکوثر کی تلاوت کی، انہوں نے پڑھا سورہ کوثر کو، حیران رہ گئے. اب انہوں نے لفظ کوثر نہیں سنا تھا، اپنی ساری زندگی کے اندر انہوں نے لفظ کوثر نہیں سنا. اب وہ اپنے جو علماء تھے، جو علم والے لوگ تھے، ان کی طرف بھاگے دوڑے کہ ہمیں کوثر کا معنی بتاؤ کیا ہے، ہمیں بتاؤ کہ کوثر کہتے کسے ہیں. بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے جو ان کی زبان کے جاننے والے تھے، یہاں پہ آ کے نا ان کی بس ہو گئی، وہ کوثر کا معنی نہ بتا سکے. تو انہوں نے پھر صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا، وہ صحابہ کرام سے آ کے پوچھتے بتاؤ تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو لفظ ابتر کے مقابلے میں نازل فرمایا کہ جب لفظ کوثر آیا تو وہ لوگ ابتر کو بھول گئے. جب حضور کے صحابہ گزرتے تو ابتر کہتے نا، جڑ کٹا، لیکن جب کوثر کا لفظ آیا وہ ابتر کا لفظ بھول گئے، ان کے ذہنوں سے ابتر کا لفظ نکل گیا اور ان کے ذہنوں پہ کوثر چھا گیا کہ کوثر کا معنی کیا ہے، کوثر کا مطلب کیا ہے. تو پھر اب وہ صحابہ کرام سے نا روک روک کے پوچھتے کہ بتاؤ کوثر کا مطلب کیا ہے. تو صحابہ کرام بڑے خوش ہو کے آگے کہتے تمہیں ہمارے سرکار کی شان سمجھ کیسے آ سکتی ہے، کوثر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہی مصطفیٰ کو عطا فرما دی. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو پھر بیان فرماتے. پہلے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اب تر جڑ کٹا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو تبدیل فرما دیا، ایک لفظ دے کے ساری ذریت کی جتنی بھی جڑیں تھیں ان کو جو ہے نست و نابود کر دیا اور فرمایا میرے نبی کی شان میں بات کرتے ہو، آؤ پھر میں اپنے نبی کی شان کا دفاع کرنے کے لیے قرآن نازل فرما رہا ہوں اور قرآن کے اندر بتا رہا ہوں میرا ایک لفظ تمہاری ساری ذریت کے لیے کافی ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ کوثر کا لفظ ہے. اور وہ کوثر کے لفظ کی پھر تفسیر پوچھتے، ترجمہ پوچھتے اور صحابہ کرام سے معنی پوچھتے، تو صحابہ کرام ایک فصیح و بلیغ انداز کے اندر کوثر کا معنی بیان فرماتے. تو جب وہ تحریر سورہ کوثر کو لگا دیا گیا تو پھر مصر کا ایک شاعر سیر کرتا ہوا کعبے کی سرزمین پہ پہنچا، اور وہ بہت بڑا شاعر تھا، وہ عربی زبان کو بھی جاننے والا تھا. تو جب اس نے کعبے کی دیوار کے ساتھ قرآن پاک کی یہ آیت، یہ سورت لٹکی ہوئی دیکھی نا، تو اس نے جب اس کلام کو پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا. اس نے یہ بات کہی سب کو اکٹھا کر کے، اس نے کہا لوگوں سنو، میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے دنیا کی سیر کی ہے، دنیا کی سیاحت کی ہے، میں نے دنیا کے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے شاعروں سے، بڑے بڑے ادیبوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، میں نے بڑے بڑے اعلیٰ کلام سنے ہیں، لیکن جو کلام میں سامنے لٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. جو کلام میں سامنے لٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں نا، یہ بشر کا کلام نہیں، روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو ایسا کلام کر سکے. اس نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں، ہاں یہ کلام بتا رہا ہے کہ میں رب کا ہی کلام. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے کتاب ہی ایسی نازل فرما دی ہے کہ اس کے ایک لفظ میں بھی کوئی شک نہیں کر سکتا، اس کی چھوٹی سی آیت کے اندر بھی کوئی شک نہیں کر